الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 60 تصوف احیاء العلوم کتاب کی چوتھی جلد اللہ کے فضل سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جاری ہے، اور نعمتوں کے بیان کی حکمت جو تصوف میں صوفیہ کی نظر میں ہے وہ اس لیے ہے کہ جتنا نعمتوں کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو نعمتوں کی پہچان اور منعم حقیقی جو ہے، نعمتیں عطا فرمانے والی جو ذات ہے، اس کا جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں گے اس پہ اتنا ہی زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہ بے شمار قرآنی آیات احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مخلوق پہ حق ہے کہ اس کو خالق و مالک اور رازق مانا جائے۔ اور اس پہچان کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دی۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور قرآن پاک میں بھی جا بجا ان چیزوں کا بیان ہے، اور جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس دوران بھی اللہ کے فضل سے کئی آیات، کئی احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین پڑھنے سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی معنوں میں شکر گزار بنائے، آمین۔ تو آج کی فصل ہے دوسری، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور ان کے تسلسل کا بیان ہے۔ جان لیجیے ہم نے نعمت کی چھٹی قسم کو 16 قسموں میں تقسیم کیا۔ صحت و تندرستی کو دوسرے مرتبے کی نعمتوں میں شمار کیا۔ اگر اس ایک نعمت کا ہی اندازہ لگایا جائے کہ کن کن مراحل سے گزر کر یہ مکمل ہوتی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ الغرض نعمت کی ایک قسم صحت ہے، اس کے بے شمار اسباب ہیں، ایک سبب کھانا ہے۔ ہم کھانے کی نعمت کو مکمل کرنے والے چند اسباب کا ضمناً ذکر کرتے ہیں۔ کھانا ایک فعل ہے جو فعل ہونے کے لحاظ سے حرکت و عمل ہے، اور حرکت و عمل کے لیے کوئی حرکت کرنے والا ہوتا ہے، اور حرکت و عمل پر قدرت بھی ضروری ہے، اور حرکت کے لیے ارادہ بھی لازم ہے، اور ارادے کے لیے علم و ادراک بھی ضروری ہے، اور اگر بھوک مٹانی ہو تو کھانا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر کھانا حاصل کرنے کے ذرائع کا ہونا بھی ضروری ہے، اور کھانا پکانے والا بھی ہونا چاہیے۔ آگے ہم قوت مدرکہ کہتے ہیں ادراک کرنے والی، پہچان کرنے والی، معلوم کرنے والی، دریافت کرنے والی قوت۔ ارادے، اختیار اور غذا کے اسباب ترتیب سے مختصراً بیان کریں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بنیادی مثال دی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے، کہ صرف کھانے پہ ہم غور کر لیں کہ یہ لقمہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ سینس دی ہے کہ کوئی پتھر یا اینٹ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالنی، روٹی کا نوالا توڑنا ہے، یا پیزا برگر کھانا ہے، یا کوئی فروٹ کھانا ہے، تو یہ چیزیں ایٹیبل ہیں، کھانے والی ہیں۔ پھر شریعت کی تعلیم سے حلال حرام کی تمیز بھی رکھنی ہے، اور یہ کوئی پکانے والا ہے، پھر اس کو کوئی اگانے والا ہے۔ تو فصل کی تیاری میں قدرت کے کس قدر کارنامے
اس میں کار فرما ہوتے ہیں، ان پہ غور کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ قوت مدرکہ کے اسباب کی تخلیق میں نعمتیں غور کیجئے۔ خدائے مہربان نے زمین سے نباتات پیدا کیے، انہیں پتھر، ڈیلے، لوہے، تانبے اور جواہرات کے مقابلے میں کامل وجود عطا فرمایا، کیونکہ ان تمام چیزوں میں تو نشو و نما کی قابلیت اور قوت غذائیت بھی نہیں۔ جبکہ نباتات کی جڑوں کو قوت غذائیت سے نوازا، ان کی جڑیں اگرچہ زمین میں ہوتی ہیں لیکن انہیں غذا کا ذریعہ بنایا۔ نعمتوں کا تسلسل دیکھیے۔ ابتداءً پتوں میں محسوس ہونے والی باریک جڑیں آہستہ آہستہ موٹی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں، رفتہ رفتہ موٹی جڑوں سے باریک جڑیں پھوٹتی ہیں، پتے پھیلتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جڑیں پتوں میں گم ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود نباتات ناقص کہ اگر ان کو غذا نہ پہنچے تو خشک ہو جاتے ہیں، اور یہ تو خود کہیں سے غذا بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شے مطلوب کا علم ہونا اور مطلوب تک پہنچ جانا، اور نباتات میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیے انسان پر اللہ عز و جل کی کتنی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ غذا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے انسان کو احساس اور حرکت و عمل جیسے آلات سے بھی نوازا۔ حواس خمسہ کی نعمت۔ حواس خمسہ یعنی چھونے، سونگھنے، دیکھنے، سننے اور چکھنے کی حس کی تخلیق پر غور کیجیے۔ یہ پانچوں حواس اشیاء کو پہچاننے میں کس طرح مددگار ہوتے ہیں، اس ترتیب کی حکمت کو سمجھیے۔ چھونے کی حس۔ چھونے کی حس پر غور کیجیے، اس میں کتنے انسانی فوائد پوشیدہ ہیں، یہاں تک کہ جب آگ سے جسم جلے یا تلوار سے کوئی زخم پہنچے تو اسی حس کی بدولت انسان محسوس کرتا اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو میں تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا بس کہ یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے۔ سونگھنے کی حس۔ یاد رہے اگر انسان میں سونگھنے کی حس نہ ہوتی، فقط چھونے کی حس ہوتی تو وہ کیڑے کی طرح ہوتا، جس کے سامنے اگر کوئی غذا دور رکھی ہوتی تو اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھنے کی حس۔ سونگھنے کی حس سے انسان بدبو اور خوشبو کا اندازہ تو لگا لیتا ہے، مگر یہ کہاں سے آ رہی ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ فقط سونگھنے کی حس ہوتی تو انسان بو محسوس کرنے کے لیے ہر طرف بھاگتا پھرتا۔ ایک اندھا ہے تو ہر طرف بھاگے گا نا۔ آنکھیں اللہ پاک نے دی ہیں تو بندہ دیکھ لیتا ہے۔ سننے کی حس۔ فقط چھونے، سونگھنے اور دیکھنے کی حس ہوتی تب بھی انسان ناقص ہوتا، کیونکہ عام شخص دیواروں اور پردوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ان چیزوں کو اسے علم ہو سکتا ہے۔ چکھنے کی حس۔ اللہ عز و جل نے انسان کو سننے کی حس کے ذریعے کلام سمجھنے کی نعمت سے نواز کر دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز فرما دیا، مگر جب تک چکھنے کی حس عطا نہ ہوئی انسان کامل نہ ہوا، کیونکہ اگر چکھنے کی حس نہ ہوتی تو انسان صحت کے موافق اور مخالف غذا میں فرق نہیں کر پاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیے درخت کی جڑ میں پانی ڈالا جاتا ہے اور اسے جذب کر لیتی ہے، بعض اوقات پانی درخت کو خشک کر دیتا ہے، کیونکہ درخت میں چکھنے کی حس نہیں کہ وہ بچ جائے، زیادہ پانی لے لیتا ہے درخت تو خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانی دینے والے کو چاہیے کہ اس کا اندازہ رکھے۔ حصے مشترک کی ضرورت و اہمیت۔ اگر انسانی دماغ کے اگلے حصے میں اللہ کی عطا کردہ ایک اور نعمت حصے مشترک نہ ہوتی تو حواس خمسہ ناکافی تھے، کیونکہ حواس خمسہ کے عمل کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، انسان کو اس کے بغیر انتہائی دشواری کا سامنا رہتا۔ مثلاً کوئی شخص فقط دیکھنے کی حس استعمال کرے اور زرد رنگ کی چیز کھا لے اور وہ چیز طبیعت کے موافق نہ ہو تو وہ شخص جب بھی کوئی زرد چیز دیکھے گا اسے نہیں کھائے گا۔ اللہ اللہ، کیونکہ جب دیکھنے کے ساتھ چکھ بھی لے تو موافق اور غیر موافق کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے زرد رنگ کا پتہ دیکھنے کی حس سے چلا، جبکہ موافق اور غیر موافق ہونا چکھنے کی حس سے معلوم ہوا، لہٰذا پتہ چلا کہ ان دونوں حواس کو
جمع کرنے والی ایک اور حس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے رنگ اور ذائقہ دونوں کا پتہ چل سکے تاکہ بندہ موافق اور غیر موافق دونوں کا آسانی سے فرق معلوم کر لے۔ چنانچہ اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے حصے مشترک پیدا فرمائی۔ ہماری زبان میں اس کو چھٹی حص بھی کہتے ہیں، تو اس تقسیم کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو چھٹی حص کا وجود سامنے آتا ہے۔ الغرض انسان ہو یا غیر انسان، ہر ایک حواس خمسہ اور حصے مشترک کا محتاج ہے، جیسا کہ بکری میں یہ تمام حواس ہوتے ہیں۔ نعمت عقل کے فوائد۔ حواس خمسہ اور حصے مشترک ہونے کے باوجود انسان دیگر حیوانات کی طرح ناقص ہی رہتا۔ جیسا کہ کسی جانور کو حیلے سے پکڑ لیا جائے تو اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح جان بچائی جائے اور قید سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر حیوانات سے ممتاز کر دیا۔ حواس انسانی کے فوائد۔ حواس خمسہ کے مختلف فوائد ہیں۔ حواس خمسہ گویا بادشاہ کی جانب سے ملک کے اطراف میں مقرر کردہ مخبروں اور جاسوسوں کی طرح ہیں۔ دل کا عمل۔ عقل سے معمور دل پیش کردہ تمام خبروں کی اچھی طرح تحقیق کرتا ہے۔ انہی کی روشنی میں مملکت یعنی جسم کے اسرار و رموز سمجھ کر اعضائے انسانی کو عمل کی ہدایت کرتا ہے۔ حسی نعمتوں کی ایک جھلک۔ دیکھنے کی حس پر غور کیجئے، اس میں آنکھ اعلیٰ ہے۔ آنکھ 10 مختلف طبقات سے مرکب ہے۔ بعض رطوبات ہیں، بعض پردے ہیں، بعض پردے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، بعض رحم مادر میں بچے پر لپٹی جھلی کی طرح ہیں، بعض رطوبات انڈے کی سفیدی کی طرح ہیں، بعض برف کی مانند۔ مجموعی طور پر 10 طبقات مختلف صفات پر مشتمل ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی کہ اللہ پاک کی عطا کردہ کسی ایک نعمت پر بھی بندہ غور کرے تو اس میں کئی نعمتیں سامنے آتی ہیں۔ اور حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی یہی خصوصیت ہے کہ ہمارا ذہن کھول دیتے ہیں، مزید وسعت نظری پیدا ہوتی ہے اور غور و خوض کرنے کی مزید عادت بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارادے کی تخلیق میں اللہ عز و جل کی نعمتیں۔ ذرا سوچیے اگر انسان میں صرف دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی تاکہ وہ غذا کا ادراک کر لے مگر کھانے پر ابھارنے والی رغبت اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو دیکھنے کی صلاحیت بیکار ہو جاتی۔ بے شک تخلیق انسانی کے چند عجائبات ہیں۔ اگر ہم فقط تخلیق انسانی پر روشنی ڈالیں اور اس سے متعلق عجائبات پر گفتگو کریں تو آپ عالم حیرت میں ڈوب جائیں۔ مثلاً رحم کی بناوٹ کیسے ہوئی؟ حیض کا نظام کس طرح قائم ہے؟ مادہ تولید اور خون حیض سے بچہ کس طرح بنتا ہے؟ کپورے کس طرح تخلیق پاتے ہیں؟ پیٹھ میں مادہ تولید کس طرح ٹھہرتا ہے؟ عورت کا مادہ تولید سینے کی رگوں سے رحم تک کیسے پہنچتا ہے؟ بچہ دانی کیسے ہوتی ہے جس میں کبھی لڑکا پرورش پاتا کبھی لڑکی؟ یعنی کہ ان معاملات پہ بھی غور کریں تو اس میں اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں اور حکمتیں ہیں۔ غصہ ارادہ کی ایک قسم ہے۔ خلاصہ یہ کہ خواہش انسانی ارادوں کی ایک قسم ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواہش تنہا کافی نہیں کیونکہ انسان پر چاروں جانب سے دشمنوں کی جلغار بھی رہتی ہے۔ اگر انسان میں نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے غصہ نہ رکھا جاتا تو یہ ظلم کا نشانہ بن کر رہ جاتا۔ واہ کتنی پتے کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ اختیارات اور آلات حرکت کی تخلیق میں نعمت۔ یاد رکھیے جس سے فقط کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے جبکہ ارادہ کسی چیز کا طلب کرنے یا ترک کرنے پر ابھارتا ہے، اور جب تک اعلیٰ طلب و ترک نہ ہو اس وقت تک ارادہ طلب کرنے اور ترک کرنے کے لیے کافی نہیں۔ دیکھیے کہ مریض ہاتھ پاؤں سے فالج کا شکار ہے، اسے کچھ کھانے پینے کی طلب محسوس ہوئی، وہ جانتا ہے کہ چیز کہاں رکھی ہے لیکن آلہ کے استعمال سے محروم ہے، چل پھر نہیں سکتا کیونکہ ہاتھ پاؤں تو موجود مگر کارگر نہ ہونے کے سبب مطلوبہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا حرکت و عمل کی آلات ضروری ہیں، نیز آلات کے استعمال کرنے پر قدرت و اختیارات بھی ہوں تاکہ خواہش کے سبب طلب پوری کرے اور کراہت کی وجہ سے دور رہے۔ ہاتھ کی حکمت۔ انسان کا غذا کو دیکھنا اس کی طرف بڑھنا اس وقت تک کافی نہیں جب تک وہ غذا حاصل نہ کر لے،
لہٰذا انسان پکڑنے کی نعمت کا محتاج ہے، تو ہاتھوں کے ذریعے سے بندہ اٹھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، فالج کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ منہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ قدرت باری تعالیٰ کی عجائب، ملاحظہ فرمائیے اللہ عز و جل کی قدرت میں کیسے کیسے عجائبات ہیں۔ انسانوں نے چکی بنائی، اس کا نچلا پتھر ٹھہرا رہتا ہے اور اوپر والا پتھر حرکت کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے جبڑے کو چکی کی مثل اس طرح بنایا کہ اس کا نچلا حصہ حرکت کرتا ہے اور اوپر والا ٹھہرا رہتا ہے۔ واہ! میں نے آج غور کیا ہے، ابھی یہ پڑھتے ہوئے غور کیا ہے کہ نیچے والے دانت دائیں بائیں ہل سکتے ہیں، اوپر والے نہیں ہلتے۔ اللہ اللہ! اور اوپر والا ٹھہرا رہتا ہے۔ آپ بھی ٹرائی کر لیں ٹھوڑی کو ہلا کر۔ سبحان اللہ! اللہ عز و جل کی قدرت و شان کس قدر عظیم ہے، اس کی بادشاہی کتنی غالب ہے، اس کے دلائل و برہان کس قدر کامل ہیں، اور اس کے احسان کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ زبان کے فوائد بے شمار۔ زبان میں موجود لعاب کا فائدہ زبردست۔ معدہ تک غذا کیسے پہنچتی ہے؟ چبائی ہوئی غذا لعاب سے تربتر ہو جانے کے بعد معدے تک پہنچائی جائے۔ غذا کو ہاتھ سے معدہ میں ڈالنا ممکن نہیں، کیونکہ معدہ پیٹ میں ہوتا ہے اور نہ ہی معدے میں کوئی ایسا آلہ ہے جو آگے بڑھ کر غذا اپنے اندر کھینچ لے۔ اللہ نے معدہ میں غذا پہنچانے کے لیے کھانے پینے اور سانس کی نالی پیدا فرمائی۔ معدہ کا فائدہ، جب غذا اس انداز میں معدے تک پہنچتی ہے تو اس میں گوشت، ہڈیاں، خون بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اسے مکمل طور پر پکانے والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے اجزاء ایک جیسے ہو جائیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے معدے کو ہانڈی کی طرح بنایا ہے۔ جگر کا فائدہ، اللہ نے معدے سے جگر تک رگوں کے ذریعے چند راستے بنائے ہیں، ان کے لیے بہت سے منہ رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ مائع غذا جگر میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جگر گاڑھے خون سے بنایا گیا ہے، گویا یہ خون ہی ہوتا ہے۔ جگر میں بہت سی باریک رگیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ مائع غذا ان رگوں کے ذریعے پورے جگر میں پھیل جاتی ہے، پھر جگر اس پر غالب آ کر اسے اپنے رنگ میں رنگ کر خون بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! پتا اور تلی کا فائدہ، جسم کا مزاج درست رکھنے کے لیے اللہ نے پتا اور تلی پیدا فرمائے ہیں، نیز ان دونوں کو لمبی رگیں عطا کی ہیں تاکہ یہ جگر تک پہنچ جائیں۔ گردے کا فائدہ، اگر خون پتلا نہ ہو تو جسم میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں گردش نہ کرے اور نہ ہی دیگر اعضاء میں منتقل ہو سکے، تو اس عمل کے لیے اللہ نے 2 گردے پیدا کیے، ان دونوں کو بھی جگر تک پہنچنے والی لمبی رگیں عطا کی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں کا عجوبہ ہیں کہ ان دونوں کی رگیں جگر کے اندر داخل نہیں ہوتی، بلکہ جگر کے اوپر نکلی ہوئی رگوں سے ملی ہوتی ہیں تاکہ گردے خون کی رطوبت کو اسی وقت جذب کر لیں جب وہ جگر کی باریک رگوں سے باہر نکلے، کیونکہ اگر وہ پہلے جذب کریں تو خون گاڑھا ہو جائے گا اور رگوں سے نکل نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ! رطوبت کے جذب ہونے کے ساتھ ہی غذا کو خراب کرنے والے تینوں فاضل مادے نکل جاتے ہیں اور خالص خون باقی رہ جاتا ہے۔ رگوں کا فائدہ، اللہ نے جگر سے بہت سی رگیں نکالی ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر ایک قسم کئی شعبوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان رگوں کا جال پورے جسم میں سر سے پاؤں تک ظاہری و باطنی طور پر پھیلا ہوا ہے۔ پتا، تلی اور گردے کے مزید فوائد، اگر پتا میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو وہ صفراوی مادہ جذب نہیں کرتا، یوں خون خراب ہو جاتا ہے اور صفراوی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ حکمت کی باتیں ہیں، اب دیکھ لیں کہ ایک عالم دین کے لیے کس قدر علوم دینیا میں مطلب سائنس رکھی گئی ہے کہ اپنے باڈی کی سائنس کو بندہ سمجھ جائے کہ باڈی کو فٹ اینڈ ہیلدی کیسے رکھنا ہے۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ سمجھے بات کو؟ مطلب کھانا بھی عبادت رکھا گیا ہے کہ حلال کھا رہا ہے نا، یہ بھی عبادت ہے، حرام سے بچ رہا ہے نا، یہ بھی عبادت ہے۔ دین اسلام کی خوبیاں دیکھیں کہ ہمارا اگر شب و روز اسلام کے مطابق ہو جائے تو وہی ہم مطلب
اپنے بیوی بچوں میں، فیملی میں، اپنے گھر بار کو چلا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے۔ کوئی عضو حکمت سے خالی نہیں۔ غذا کے سلسلے میں جسم کی ہر عضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کی نصیحت، یہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اے میرے کمزور بھائیوں، اگر ان میں سے کوئی متحرک رگ رک جائے یا ساکن رگ متحرک ہو جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ عز و جل کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ شکر کرنا آسان ہو جائے، اور اللہ عز و جل کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اگر آپ فقط ایک ہی نعمت یعنی کھانے پر غور کریں گے، نیز اس میں بھی صرف اسی چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لیا جائے، تو آپ میں اور گدھے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ یہ بات تو گدھا بھی جانتا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو، بوجھ اٹھا کر تھک جاؤ تو آرام کر لو، شہوت آئے تو جفتی کر لو، اور کسی کام کے لیے اٹھایا جائے تو 2 لتیاں مارتے اٹھ جاؤ۔ اگر آپ بھی اتنا ہی جانیں جتنا گدھا جانتا ہے تو کس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ ہم نے مختصراً جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کے وسیع تر سمندر کا فقط ایک قطرہ ہے۔ جو کچھ ہم نے طوالت کے ڈر سے بیان نہیں کیا، اس کا اندازہ بھی اسی کی روشنی میں لگایا جائے۔ جن نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا یا لوگوں کو معلوم ہے، اگر انہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے جن نعمتوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا یا لوگوں کو معلوم نہیں، تو وہ نعمتوں کے سمندر کا ایک معمولی سا قطرہ نظر آئے گا۔ مگر جو لوگ نعمتوں کے سمندر سے تھوڑا بہت ہی بھی واقف ہیں، وہ اس فرمان الہی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے کہ کچھ نہ کچھ معانی جان جاتے ہیں۔ روح کی نعمت، غور فرمائیے اللہ نے کس طرح ان اعضاء کا نظام، ان کے منافع، ادراک و قوت کا مدار اخلاط اربعہ یعنی صفرا، خون، بلغم اور جلے ہوئے بلغم سے نکلنے والے ایک غیر مادی جوہر سے قائم کر رکھا ہے، جس کا ٹھکانہ دل ہے۔ یہ غیر مادی جوہر رگوں کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ یہ جسم کے جس حصے میں پہنچتا ہے، اس میں حس و ادراک و قوت و حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چراغ کی طرح ہے کہ اسے گھر میں جہاں پھرایا جائے وہاں روشنی ہوگی۔ گویا روشنی کا سبب یہی چراغ ہے۔ روشنی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اس نے چراغ کو اپنی حکمت سے روشنی کا سبب بنا دیا ہے۔ اسی طرح یہ غیر مادی جوہر بھی حس و ادراک و قوت و حرکت کا ایک سبب ہے، جسے طبیب حضرات روح کا نام دیتے ہیں، جس کا ٹھکانہ دل ہے۔ روح کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ ایک سوال اور اس کا جواب، عقل اور امر ربانی۔ غذا کی تیاری میں نعمتیں اور اسباب بے شمار ہیں۔ غذا کی اقسام کتنی ہیں؟ ادویات، میوہ جات، کھانے میں استعمال کی جانے والی اشیاء۔ ہم صرف تیسری قسم کی غذا کا ذکر کریں گے کیونکہ یہی بنیادی غذا ہے، کھانے میں استعمال کی جانے والی اشیاء۔ اگر آپ گندم کے چند دانے لے کر کھاتے ہیں تو گندم ختم ہو جاتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ بھوک کی وجہ سے ضرور چاہیں گے کہ گندم بڑھا دی جائے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے۔ کھیتی کی غذا، بادلوں اور پہاڑوں کے فوائد، سورج کے فوائد، چاند کے فوائد، چاند کی نمی معلوم کرنے کا طریقہ۔ کوئی چیز بیکار نہیں، بے شک جس طرح انسان کے جسم کا کوئی عضو بیکار نہیں، یوں ہی دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں۔ پورا عالم ایک شخص کی طرح ہے اور اس میں پائی جانے والی اشیاء اعضاء کی طرح ہیں۔ یہ اشیاء ایک دوسرے سے اس طرح تعاون کرتی ہیں جس طرح انسانی اعضاء ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر ان کی حکمتوں پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو تشریح بہت طویل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیکار و باطل نہ مانا جائے۔ 2 فرامین باری تعالیٰ، ان پہ غور کیا جائے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما
لاعبین، اللہ نے خود فرمایا ہے اور ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ یعنی کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز کے فوائد ہیں اور ہر ذی شعور اس کو مانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ علم نجوم اور اس کی تصدیق، یہ کہنا کہ اللہ نے سورج، چاند، ستاروں کو بطور اسباب فلاں فلاں حکمت کے تحت پابند کی فرمایا ہے، درست نہیں، اور اس پر ایمان لانا خلاف شریعت ہے۔ حدیث پاک میں علم نجوم اور نجومیوں کی باتوں کی تصدیق کرنے سے منع کیا گیا، اور اس ممانت کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلا، علم نجوم اور نجومیوں کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ ستارے وغیرہ خود بخود سب کام انجام دیتے ہیں، نیز یہ اللہ کی تدبیر کے تحت نہیں ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ ظاہر ہے کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا تو ہم نہیں سوچ سکتے۔ دوسرا، نجومیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو جنہیں ہر شخص سمجھ نہیں پاتا، ہر بہر صحیح سمجھنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتیں اندازوں پر مبنی اور حقائق سے خالی ہوتی ہیں۔ علم نجوم ایک نبی علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا اور ان کے بعد یہ علم ناپید ہو گیا۔ اب جو کچھ باقی ہے اس میں غلط کی آمیزش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے صحیح غلط کی تمیز نہ رہی۔ یعنی کہ اصل علم نجوم پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، تارے ہیں، نجوم ہیں، نجم ہیں، ان میں بے شمار حکمتیں ہیں، یہ علم حق ہے، مگر معلوم نہیں۔ جو اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کو بھی صحیح نہیں آتا۔ تو ہم نے نہ علم نجوم کسی سے سیکھنا ہے اور نہ کسی سیکھے ہوئے کی تصدیق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تارے، ستارے، ذرے، ذرات سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں کے اثر انداز ہونے کی مثال۔ اچھا، اس سے پہلے ہیڈنگ ہے ستاروں کے اثرات ماننا۔ اگر کوئی شخص ستاروں کے اثرات کو اس عقیدے کے ساتھ مانتا کہ یہ اللہ کی حکمت و تدبیر کے سبب زمین، نباتات، حیوانات پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ عقیدہ دین میں خرابی پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ عقیدہ درست ہے۔ البتہ اگر کوئی یہ جاننے کے باوجود یہ دعویٰ کرے کہ وہ ستاروں وغیرہ کی علامت کو مکمل طور پر جانتا ہے، تو جہالت پر مبنی دعویٰ دین کی خرابی کا سبب ہے۔ تو جو میں نے باتیں بغیر دیکھے یہاں پر عرض کی تھی کہ وہ ستاروں کے اثرات ہیں اور اللہ کی قدرت سے ہیں، اور کس ستارے کے کیا کیا اثرات ہیں یہ کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ چاند، سورج اور ستاروں کے اثر انداز ہونے کی مثال ہے۔ اگر آپ نے کپڑے دھو کر خشک کرنے کا ارادہ کیا اور کوئی اگر کہے دھوپ نکل چکی ہے، نیز گرم ہوا چل رہی ہے، آپ اپنے کپڑے ڈال لیں، تو آپ اسے نہیں جھٹلائیں گے، نہ ہی سورج کی وجہ سے چلنے والی گرم ہوا پر اعتراض و تنقید کریں گے۔ یوں ہی اگر آپ نے کسی سے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا دھوپ کی وجہ سے ایسا ہوا، یقیناً آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ یہ ایسا سبب ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ تو باقی تمام علامات و اثرات کا اسی سے اندازہ لگا لیجئے، لیکن یاد رکھیے بعض علامات اور اثرات کا علم ہو جاتا ہے مگر بعض کا علم نہیں ہو پاتا۔ خلاصہ یہ کہ چاند، سورج اور ستارے بیکار نہیں، بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ پھر فرمایا ترجمہ، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو یہ آیت پڑھے پھر مونچھ پر ہاتھ پھیر لے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور بھی کیا جائے اور نظر کو آسمانی سلطنت کی رنگت و حیت اور طول و عرض تک محدود نہ رکھا جائے، کیونکہ اتنا تو جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص صرف اتنا ہی جانے گا وہ مونچھ پر ہاتھ پھیرنے والا ہے۔ انسان و حیوان میں رب تعالیٰ کی عجائب ہیں۔ غذاؤں کے نقل و حمل سے متعلق نعمتیں۔ غذا کی تیاری میں موجود نعمتیں، روٹی کی تیاری کے مراحل۔ اللہ اللہ۔ مصلحین کی اصلاح کے ضمن میں نعمتیں، حکمرانوں کے ذریعے رعایا کی اصلاح، انبیاء کے ذریعے حکمرانوں کی اصلاح،
نعمت وحی، غذا کی اصلاح اور اس کی آلات کی تیاری، تخلیق ملائکہ میں نعمت خداوندی، فرشتوں کی صورت میں نعمتیں، سیدنا امام غزالی کی تحقیق۔ میرے نزدیک گوشت اور ہڈی تک غذا پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہونا ضروری ہے، کیونکہ غذا خود بخود حرکت نہیں کرتی، نیز دوسرا فرشتہ گوشت اور ہڈی میں غذا روکنے کے لیے مقرر ہوتا ہے، تیسرا فرشتہ غذا سے خون بناتا ہے، چوتھا فرشتہ اس خون کو گوشت، رگ اور ہڈی وغیرہ میں تبدیل کرتا ہے، پانچواں فرشتہ زائد غذا کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ سارے کام امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی کثرت کیوں؟ بے شمار ڈیوٹیاں فرشتے انجام دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی کثرت ہونا لازمی بات ہے۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں، پلک جھپکنے کی مقدار نافرمانی ہے، پلکوں میں موجود نعمتیں، مکھی کی پلکیں نہیں ہوتی، تمام زمینی اور آسمانی نعمتوں کا ناشکرہ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی جانب وحی، کیا وحی تھی؟ اللہ عز و جل نے سیدنا ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرے ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور جب بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرے تو دونوں فرشتے نعمت میں اضافے کی یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما، بے شک تو ہی حمد و شکر کے لائق ہے۔ اے ایوب تم بھی شکر کرتے رہو، میرے نزدیک شکر کرنے والوں کے بلند مرتبہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں ان کا شکر قبول کروں اور میرے فرشتے ان کے لیے دعا مانگیں۔ میرے شکر گزار بندے جہاں رہتے ہیں وہاں کی زمین ان سے محبت کرتی ہے، اگر یہ چلے جائیں تو آثار و مقامات ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سانسوں میں اللہ کی نعمتیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ شکر۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے سے فرمان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، کی حقیقت ظاہر فرمائی تو آپ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ میرے جسم کی ہر بال میں تیری 2 نعمتیں ہیں کہ تو نے اس کی جڑ کو نرم، اس کے سرے کو جھکا ہوا کیا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو صرف کھانے پینے کی حد تک جانتا ہے اس کا علم کم اور عذاب قریب ہے۔ کھانے پینے کے متعلق جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہے اسی سے دیگر نعمتوں کا اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ عقل مند شخص جب اس عالم میں کسی چیز کو دیکھتا ہے یا اس کے دل میں کسی موجود شے کا خیال آتا ہے تو وہ اس میں اللہ کی نعمت تلاش کرتا ہے۔ اب ہم تفصیل کو موقوف کرتے ہیں کیونکہ غیر مقصود کی خواہش بے فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی تیسری فصل میں ہم شکر نعمت سے دور کرنے والے اسباب پر غور کریں گے تاکہ ہم اللہ کے ہمیشہ شکر گزار بندے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔